اور توقیر اور تقدیر کے طور پر ہمارے لیے کھولا جائے گا، اور آپ اس کے حقدار بھی ہیں، اس لیے کہ آپ سید البشر ہیں، سید ولد آدم ہیں، اگلوں کے بھی پچھڑوں کے بھی آپ کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و منقبت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے جنت کا دروازہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں آتی الجنت فاستفتح، میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور کھٹکھٹاؤں گا، دروازے کو کھولنے کی کیا کروں گا؟ آواز دوں گا۔ فرشتہ جو خازن ہے اس کا داروغہ ہے، فیقول الخازن من انت، پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ فاقول انا محمد، میں جواب دوں گا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کا نام جب بھی آئے تو آپ پر درود بھیجنا چاہیے۔ فیقول بک امرت، فرشتہ کہے گا کہ اسی بات کا حکم دیا گیا تھا، اللہ افتح لاحد قبلک، کہ اے نبی آپ سے پہلے کسی کے لیے یہ دروازہ، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، توقیر ہے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نیکیاں، جن کی حسنات، جن کی کوششیں، جن کی محنتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اسی صلے میں آپ کو اس اعزاز سے نوازے گا کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ سوال یہاں یہ ہے میرے بھائیوں، میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو بنیادی بتانا چاہتا ہوں کہ کیا جنت اس وقت بھی موجود ہے؟ ایک مومن کے ایمان بالغیب کا یہ حصہ ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ جنت و جہنم دونوں اللہ کی کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھا ہے، پیدا کرے گا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں چیزوں کو کیا کر رکھا ہے؟ پیدا کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، آسمانی کتابوں کو دیکھیے، اس بات کی خبر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو اے لوگوں جس کے ایندھن کون ہوں گے؟ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے آگ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ گویا معنی یہ ہوا کہ جہنم تیار ہو چکی ہے، پیدا کی جا چکی ہے۔ اسی طریقے سے جنت کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اعدت للمتقین، جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے بنا رکھا ہے اور سنوارتا ہے، مزید اس کے حسن میں روز کچھ نہ کچھ کیا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہمانوں کے لیے، جنتی مہمانوں کے لیے اس کو کیا کر رہا ہے؟ سنوار رہا ہے۔ تو یہ ایک مومن کے ایمان بالغیب کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ آپ اس حدیث پر نگاہ دوڑائیے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبریل امین کو کہا ذرا دیکھ کر کے آؤ۔ جب وہ دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھ کر کے جب آئے تو کہا اللہ کون سا وہ انسان ہے جو اس جنت میں داخل ہونے کی خواہش اور تمنا تڑپ نہیں کرے گا؟ تو جنت پیدا تھی، تبھی جبریل امین اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اور جب واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ مکارہ، وہ چیزیں جو انسان کی طبیعت پر گرا گزرتی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو اس چیز کی ہمت اور حوصلہ کر لیں۔ مثلا فجر کی نماز میں اٹھنا گرا گزرتا ہے لوگوں کے لیے، ٹھنڈی میں وضو اٹھ کر کے کرنا، مالدار ہے نصاب کو مال پہنچ رہا ہے تو 2.5% کروڑ پتی ہے تو کئی لاکھ روپیہ اس کا جو ہے نکل رہا زکات میں، لیکن اس کو دینا تو نفس پر گرا گزرتا ہے۔ لیکن جو جنت کی امید رکھتا ہے، جنت کی طرف رکھتا ہے، ان کے لیے یہ کام کیا ہو جاتے ہیں؟ آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حفت الجنت بالمکارہ، گھیر دیا گیا اس کو ان چیزوں سے جو نفس پر کیا گزرتی ہیں؟ شاق، مگر ان لوگوں کو، ان مومنوں کو شاق نہیں گزرتی ہیں، ان کے لیے پھول بن جاتی ہیں جو جنت کے اپنے اندر کیا رکھتے ہیں؟ طلب رکھتے ہیں۔ جبریل امین جب دوبارہ گئے دیکھنے کے لیے تو کہا اے اللہ اب تو جنت میں داخل ہونا تھوڑا کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے جبریل امین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم کا نظارہ کرنے کے لیے گئے، اور جب جا کر کے اس کو دیکھا اور لوٹ کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ وہ تو فیضا ہی یرکب بعضها بعضا، کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ اڑ گیا،
اور اسی مجلس میں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے اسراء اور معراج پر تقریر کی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کے داروغے سے ملے تھے تو سبوں نے حشاش بشاش ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا, لیکن جہنم کے داروغے کے چہرے پر رونق نہیں تھی. کیوں؟ جبکہ فرشتے, یہ بالکل کلیئر بات ہے, واضح بات ہے شریعت اسلامیہ کی کہ فرشتے جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے. پھر کاہے کو اس کی آگ, اس کی ہولناکی, اس کی صورت ہیبت کو دیکھ کر کے وہ فرشتہ, جس اس کے چہرے کی رونق کیا ہو گئی ہے, اڑ چکی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان جہنم کے بارے میں پڑھتا ہے, قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو دیکھتا ہے, اس کی نیند اچاٹ نہیں ہوتی, وہ حرام سے توبہ نہیں کرتا ہے, وہ حرام سے گریز نہیں کرتا ہے. تو مقصود یہاں سے بتانے کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا ہے. جبریل امین نے جا کر کے اس کی زیارت کی ہے, اور زیارت اسی چیز کی جاتی ہے جو چیز کیا ہو, پہلے سے پیدا ہو. واقع اسراء اور معراج جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا, یہ بات بھی, واقع اسراء بھی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر, ثم ادخلت الجنہ, پھر مجھے جنت میں کیا کیا گیا, داخل کیا گیا. فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذَ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ, پھر میں نے کیا دیکھا, اس میں جو ہے موتیوں کے محلات دیکھے, اور دیکھا کہ اس کی مٹی کستوری کی طرح مہک رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت پیدا نہ ہوئی ہوتی, بنائی نہ گئی ہوتی, تو اس میں داخل ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے, کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو, جہنم کو پیدا کر رکھا ہے, اور یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے. ایک مومن کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے, ورنہ وہ معتزلی ہوگا. اگر کوئی شخص جنت اور جہنم کے وجود کا, پیدا کیے جانے کا انکار کرتا ہے, تو ایسا شخص قرآن مجید کے نصوص اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا ہے, گمراہ ہے ایسا انسان. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کرتے 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 ایک نہر کے پاس پہنچے. نہر کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دونوں طرف موتیوں کے محل تھے. پہلے سے آپ کہہ لیجئے بہترین بہترین خوبصورت خوبصورت قصر, عمدہ قسم کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, منظر نہر بہ رہی ہو دونوں طرف, دنیا میں ایک بھی اگر عمدہ خوبصورت عمارتیں بنا دی جائیں تو کیا منظر ہوگا. جب اللہ کے رسول نے یہ بات دیکھی تو کہا, جبریل یہ کہا ہے. تو کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہی کوثر نہر ہے جس کا آپ سے کیا کیا جاتا ہے, وعدہ کیا جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر نہر کو بھی آپ نے جنت کے اندر دیکھا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ جنت میں گئے, تو آپ نے جنت کے ایک جانب سے قدموں کے آہٹ کی آواز سنی. کہا, یہ کون سی آواز ہے جبریل؟ کہا, یہ بلال کے قدموں کی آواز. اللہ اکبر. دنیا ہی میں لوگ اپنے حسن عمل کی بنیاد پر جنت کی بشارتیں لے کر کے, دنیا ہی میں لوگ اپنی بدعمالی کی سزا دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں. واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, وہ عظیم المرتبہ شخصیتیں تھیں جن کے پاس دنیا نہیں تھی لیکن آخرت کے لیے بڑی مکمل کیا تھی, تیاری تھی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں, بلال کامیاب ہو گیا, میں نے تو جنت میں اسے اسی طرح دیکھا. اللہ اکبر. نبی بشارت دے رہا ہے زبان رسالت سے کہ بلال تو کیا ہو گیا, کامیاب ہو گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آواز کہاں دیکھی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, بڑی لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا, میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت سا مکان ہے, اور اس کے باہر میں ایک عورت بیٹھ کر کے حور کیا کر رہی ہے, وضو کر رہی. میں نے پوچھا, جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ تو کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عمر کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دل میں چاہا کہ میں اپنے ساتھی کے لیے اللہ نے جو بنایا ہے محل اس کو دیکھاؤں, لیکن اچانک مجھے یاد آیا عمر کہ تم بڑے باغیور ہو, تمہارے ہمیں خیال آ گیا, اور اسی ناطے ہم اس میں نہیں داخل ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ رو پڑے اور کہا, فدا کا ابی و امی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, آنے کا ہوگا, کیا آپ سے بھی غیرت کی بات, آپ کو دیکھنا چاہیے تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں محل کس کے لیے دیکھا؟
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کسوف کی، اور آپ نے حالت صلاۃ جنت کا دیدار کیا تو انگور کے گچھے کو پکڑنے کی آپ نے کیا کری؟ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ جنت اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کر رکھا ہے. لیکن کہاں؟ سوال اس بات کا ہے، جنت کہاں ہے؟ پیدا کر رکھی ہے اللہ نے، لیکن جنت کہاں ہے؟ کون بتائے گا؟ میں بتا کر کے گیا ہوں، سب بھول گئے آپ لوگ. اسراء اور معراج کی تقریر جب میں نے کی تھی اس موضوع پر تو آپ کو بتایا تھا، اس موضوع کے تعلق سے کیا بتایا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جنت الماوا، کہ ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے. یہ ہوئی جنت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے کیا کیا ہے. تو جنت کہاں ہے؟ پیدا کی جا چکی ہے، موجود ہے، اور سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. میرے بھائی اور دوستو، اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنے نیکی کے مطابق کیٹیگری ہوتی ہے، ہر انسان یکساں نہیں، انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف بھی یہی ہے کہ جنت نعمت کی جگہ ہے. ادنا سے ادنا جنتی بہت بڑی نعمت میں رہے گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ادنا جنتی کو کیا ملے گا جنت میں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب دنیا میں انسانوں میں طبقات ہیں تو پھر اعمال میں جب طبقات ہیں تو اللہ نے بھی جنت میں درجات بنائے ہیں، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 درجہ بنایا ہے، اور ہر درجے کے درمیان اتنی دوری ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ. کیسی ہے وہ جنت؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اس کا تصور انسانی دماغ سے ہم نہیں کر سکتے. اتنا ہم جانتے ہیں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں ان فی الجنۃ 100 درجہ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان فاصلہ اور دوری کتنی ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان کیا کیا ہے؟ مسافت کی ہے، دوری کی ہے. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں والفردوس اعلیٰ درجہ، سب سے عمدہ بلند فردوس ہے. جنت میں سب سے بلند درجہ، بلند مقام کیا ہے؟ فردوس ہے. منہا تفجر انہار الاربع، وہیں سے جنت کی 4 نہریں بہتی ہیں. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعرش فوق